السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف و تسبیح و تحلیل، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے ہے جو ذرے ذرے کا خالق و مالک ہے۔ درود ہو ہزاروں کروڑوں مرتبہ جناب رسالت مآب سرور کائنات سردار دو عالم سید الکونین سید الثقلین رحمۃ للعالمین شافع روز جزا احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز سامعین و سامعات، ذرا سامنے آ جائیے تاکہ پیچھے آنے والوں کو تکلیف نہ ہو۔ بارش جب ہوتی ہے تو زمین پہ بارش ہوتی ہے، چٹان پہ ہوتی ہے۔ جب بارش زمین پہ ہوتی ہے تو زمین سرز و شاداب فصل اگاتی ہے۔ یہی بارش جب چٹان پہ ہوتی ہے، چٹان اس پانی کو پھینکتا ہے، کوئی چیز اگاتا نہیں ہے۔ لیکن جب زمین پہ بارش پڑتی ہے تو زمین اس کو جذب کرتی ہے، اپنے اندر اناج اگاتی ہے۔ لیکن چٹان کبھی بھی جذب نہیں کرتا، پانی کو پھینکتا ہے، کوئی چیز اگاتا نہیں۔ معزز سامعین و سامعات، ہماری مثال زمین کی ہو، ہماری مثال چٹان کی نہ ہو۔ چٹان بارش کو پھینکتا ہے، پانی کو پھینکتا ہے، اپنے اندر جذب نہیں کرتا، زمین جذب کرتی ہے۔ جب دین کی باتیں ہوتی ہیں تو ہمارے اندر جذب کر لے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، موتی ہیرے جیسے باتیں ہمارے علماء اکرام نے پیش کی۔ ان باتوں کو اپنے اندر جذب کریں، عمل میں لائیں، ہماری آخرت سدھرتی ہے، ہمارے لیے نجات کا ایک ذریعہ بنتا ہے۔ معزز سامعین، یہاں سے نکلیں تو ایک فکر لے کے نکلیں۔ ایک بہرے کے سامنے بولے تو اس کا اثر نہیں ہوتا، مائک سے بولیں یا بجلی کی کڑک اس کے سامنے ہو سے اثر نہیں کرتی، چونکہ بہرا ہے۔ بجلی کی کڑک بھی بہرے کے سامنے اثر نہیں ہوتی۔ ہم بہرے کی طرح نہ ہو جو بجلی کا کڑک کا اثر بھی نہیں لیتا۔ جب اچھی اچھی باتیں ہمارے سامنے رکھی جا رہے ہیں، ان باتوں کو اپنے اندر اثر کر لیں، عمل میں لے آئیں تو ہماری نجات ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، رب العزت مجھے اور آپ کو سب کو جو باتیں بتائی گئیں اس پہ عمل کرنے کی ہدایت و توفیق عطا فرمائے۔ معزز سامعین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ معزز سامعین، آج اکثر مسلمانوں کا عقیدہ کفار جیسا عقیدہ ہے۔ ہمارا عقیدہ کفار جیسا عقیدہ ہے۔ وہ کیا عقیدہ ہے جو کفار جیسا؟ کفار کا عقیدہ یہ ہے، دنیا میں آئے، کھاؤ پیو، مزے اڑاؤ، چلے جاؤ، پھر اس زندگی کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے یہ زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم یہ سمجھتے ہو، کیا تم یہ گمان کرتے ہو یہ جو زندگی تم کو ملی ہے یہ زندگی بیکار زندگی ہے، پھر ہم اس زندگی کا حساب و کتاب نہیں لیں گے؟ یہ عقیدہ کفار کا عقیدہ ہے. مسلمان کا عقیدہ یہ ہے مرنے کے بعد مجھے اٹھنا ہے، اپنی زندگی کا حساب اللہ کے پاس دینا ہے. ایک مومن کا عقیدہ یہ ہے اسے گھبراہٹ رہتی، اسے ڈر رہتا، اسے خوف طاری رہتا، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے مجھے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے. کافر کو یہ عقیدہ نہیں. کافر کا عقیدہ یہ ہے کھاؤ پیو مزے اڑاؤ، ہم دوبارہ نہیں اٹھیں گے. اسی کے بارے میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے اما یتساءلون. جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی آخرت کے بارے میں، قیامت آنے والی ہے، سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، خبروں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا. جب یہ آیتیں نازل ہوئی مکے کے گھر گھر میں، چبوتروں پہ، سڑکوں پہ، محفلوں میں، جلسوں میں 4-5 افراد جب بیٹھتے ہیں یہی موضوع ہے، یہی گفتگو ہے، یہی عنوان ہے. آپس میں ایک دوسرے کو چہ میں گویا کر رہے ہیں. یہ نبی، یہ پیغمبر کیسی کیسی باتیں، نئی نئی باتیں کہہ رہے ہیں. ہم مر جائیں گے تو دوبارہ اٹھیں گے، خبروں سے اٹھایا جائے گا. یہ کیسی بات ہے، کیسا یقین کریں ان کی باتوں پہ. ہر گھر میں گفتگو، بحث، موضوع، عنوان بن گیا. اسی تعلق سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اما یتساءلون. یہ لوگ کس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں، قیامت کے بارے میں. یہ لوگ شک کر رہے ہیں کہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. ایک آدمی آتا ہے، قبرستان کی بہت سیدھا ہڈی لاتا ہے، مردے کی ہڈی لاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مردے کی ہڈی کو ریزہ 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 کر کے اللہ کے نبی سے سوال کرتا ہے اے اللہ کے رسول، یہ میرے ہاتھ میں مردے کی ہڈی ہے، اس مردے کی ہڈی کو میں ریزہ ریزہ کر رہا ہوں، کہ اللہ تعالی اس ہڈی کو دوبارہ انسان کی شکل میں پیدا کرے گا؟ اللہ کے رسول سے سوال کر رہا. تو یقین نہیں کرتے تھے وہ لوگ. یہ کفار کا عقیدہ تھا مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، یہی زندگی، کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. ان کو ڈر خوف نہیں. ڈر خوف کسے رہتا؟ جو قیامت پر یقین رکھتے وہ ان کو ڈر رہتا. رات کے اندھیری میں، سردی میں وہ ڈرتے نہیں، گرم گرم بستر کو چھوڑ دیتے اور اندھیرے میں مسجد کا رخ کرتے، نماز پڑھتے. ان کے دل میں اللہ آخرت کا یقین ہے، اللہ مجھے پوچھے گا زندگی کے بارے میں. وہ یقین ان کو اٹھاتا ہے، گرم بستروں سے اٹھاتا ہے. گرمیوں کے دنوں میں، سردیوں کے دنوں میں، بارش کے دنوں میں مسجد کا رخ کر رہے ہیں، جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں، چونکہ ان کے دل میں ڈر ہے قیامت کے دن ہمارا حساب لیا جائے گا. کافر آزادی زندگی گزار رہا ہے چونکہ آخرت پر اس کا یقین نہیں، ایمان نہیں. تو اللہ تعالی
قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو کیا تم شک کرتے ہو قیامت کے بارے میں کہ ہم سڑ جائیں گے، مر جائیں گے؟ جب انسان کو دفن کیا جائے گا خبر مٹی بن جائے گی خبر میں، اور ہڈیاں سڑ جائیں گے، گل جائیں گے، کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے، انسان دوبارہ کیسا اٹھے گا؟ حادثات میں، ایکسیڈنٹ میں آدمی پیسا جاتا، وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ آدمی آگ میں جل کے خاک ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ کیسے اٹھے گا؟ اور پانی میں مچھلیاں اسے کھا جائیں گے، وہ دوبارہ کیسا اٹھے گا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو کیا تم شک کرتے ہو قیامت کے بارے میں؟ یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فإنا خلقناکم من تراب ثم من نطفة، اے انسان شک کرنے سے پہلے اپنے آپ پہ غور کر، تو کس چیز سے پیدا کیا گیا؟ پانی کے قطرے سے ہم نے تجھے پیدا کیا، انسان کی شکل ہم نے بنایا، ماں کے پیٹ میں پانی کی شکل میں تو داخل ہوا، اس پانی کی شکل کو ہم نے آنکھ دیے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے مغرور انسان، اے مغرور انسان، ہم نے تجھے آنکھ وہ پانی میں بنائے، اس پانی کے قطرے میں تیری ناک بنائے، اس پانی کے قطرے میں تیرے کان بنائے، اس پانی کے قطرے میں تیرے جسم کا ہر عضو ہم نے بنایا، اس بنانے میں کسی انسان کا دخل نہیں، اور پھر تو شک کرتا ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، اللہ فرماتے ہیں قیامت آنے میں کسی قسم کا شک نہیں، شبہ نہیں۔ رات کے بعد دن آنے میں کوئی شک نہیں، دنیا کے بعد آخرت آنے میں کوئی شک نہیں۔ سورج کے بعد چاند، چاند کے بعد سورج، دنیا کے بعد آخرت، آخرت میں ہم اٹھائیں گے۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ قیامت قیامت بول رہے ہیں، قیامت کب آئے گی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بول پر، تمہارے سوال پر، تمہارے مطالبے پر، تمہاری خواہش پر قیامت ہم نہیں بھیجتے۔ قیامت کا وقت، قیامت کا ٹائم مقرر ہے، اور اس مقرر متعین وقت میں قیامت ضرور 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 قیامت آئے گی، تم کو خبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہارے زندگیوں کا حساب لیا جائے گا۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، جب ستارے جھڑ جائیں گے، وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، جب سمندر میں آگ لگ جائے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، خبروں سے مردے اٹھیں گے، اور زمین اس وقت ٹیپ ریکارڈ بن کے ہر ایک کی زندگی کے اعمال، برائیاں، بدکاریاں، اس کا کلام، اس کی گفتگو ہر انسان کو سنائے گی زمین۔ علمت نفس ما قدمت واخرت، تو انسان جان لے گا، اپنے سارے اعمال کو جانے گا، اور کہے گا اے زمین تجھے کیا ہوا؟ بس کر، بس کر، میرے اعمال مجھے مت سنا۔ تو زمین کہے گی میں کیا کروں، اللہ کا حکم ہوا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، تم قیامت کو جھٹلا رہے ہیں۔ جھٹلانے کا مطلب کوئی یقین نہیں کر رہا، کوئی ایمان نہیں رکھ رہا،
اگر یقین کرتا تو ڈر ڈر کے عمل کرتا، خوف کھا کے عمل کرتا۔ کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، تم قیامت پہ یقین نہیں رکھتے تھے، ایمان نہیں رکھتے تھے، قیامت کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، ہم نے قیامت کے لیے، تمہارے زندگی کے حساب و کتاب کے لیے کرامن کاتبین کو ہم نے مقرر کیا۔ تمہارے زندگی کا ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ، ایک ایک لمحہ وہ کرامن و کاتبین ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں، تاکہ کل تم جھٹلا نہ سکو۔ تمہارے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے ہم نے فرشتوں کو ہر انسان کے لیے 2 فرشتوں کو ہم نے مقرر کر دیا، وہ سارے ریکارڈ کرتے جا رہے ہیں۔ معزز سامعین، قیامت آنی ہے اور اپنے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے۔ یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، زندگی ایک ہی مرتبہ ملتی ہے۔ کل قیامت کے دن انسان کہے گا ربنا ابصرنا سمعنا فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اے پروردگار، اپنی آنکھوں سے میں جنت، اپنی آنکھوں سے دوزخ دیکھ رہا ہوں، اے میرے پروردگار، اب مجھے یقین آ گیا، اب دنیا میں واپس بھیج، دنیا میں واپس بھیج، میں اچھا عمل کر کے آؤں گا۔ تو اللہ کہیں گے کلا، ہرگز نہیں، تو دنیا میں بھول گیا تھا، آج ہم تجھے بھول جاتے۔ فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم ھذا، تو دنیا کے اندر بھول گیا تھا، اب جہنم کا مزہ چکھ، دوزخ کا مزہ چکھ۔ میرے بھائیوں، آج آخرت پر ہمارے بیانات نہیں ہو رہے ہیں، قرآن کے آیات کھول کھول کے پڑھو، ڈر شروع ہوتا، خوف شروع ہوتا۔ قرآن کے ایک ایک صفحے میں، قرآن کے ایک ایک سورت میں، قرآن کے اکثر بیشتر آیات میں اللہ سبحانہ و تعالی ڈرا رہا ہے، خوف دلا رہا ہے۔ جہنم کی آگ، دوزخ کی آگ، یہ خطرناک عذاب ہوگا، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اس عذاب سے بچنے کی کوشش کرو۔ متعدد جگہ اللہ تعالیٰ جہنم دوزخ کا ذکر قرآن کے اندر بار بار پیش کر رہا، تاکہ انسان ڈرے، خوف کھائے، برائی سے دور رہے، اللہ کی طرف رجوع کرے۔ اس کے لیے قرآن آخرت کے بیانات سے بھرا ہوا ہے، لیکن ہم بیانات کوسے ایک ہی مسئلے پہ چل رہے ہیں، آخرت کے بارے میں بیان نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی بار بار نہیں ملتی، یہ مہلت اللہ نے دیا ہے، بہت بڑی نعمت دیا اللہ ہم کو۔ یہ زندگی ایک نعمت ہے میرے بھائیوں، اس نعمت سے فائدہ اٹھاؤ، پھر مرنے کے بعد ہم عمل نہیں کر سکتے۔ ایک استاذ مدرسے مسجد میں بیٹھے ہیں، بچوں کو پڑھا رہے ہیں، جنازہ آ جاتا مسجد کے اندر، جنازہ مسجد میں آ جاتا، نماز ہوتی، جنازے کی نماز پڑھی جاتی، پھر قبرستان جنازے کو لے جایا جاتا، شاگرد بھی جنازے کے ساتھ ہے، استاذ بھی جنازے کے ساتھ ہے، رشتہ دار بھی جنازے کے ساتھ ہے۔ قبرستان میں جنازہ لے گیا اور جنازے سے خبر میں وہ میت کو رکھا جا رہا ہے، تو استاذ شاگردوں سے پوچھتے ہیں کیا اس میت کو اللہ دوبارہ اٹھائے تو کیا کرے گا؟ تو بچے کہہ رہے ہیں، استاد اساتذہ بچے کہہ رہے ہیں یہ جب زندہ اٹھایا جائے گا تو آپ وقت کو برباد نہیں کرے گا، آپ پوری زندگی نیکی میں لگائے گا، پوری زندگی، چونکہ موت دیکھا ہو، موت دیکھا، اگر اللہ تعالیٰ اسے خبر سے اٹھا دے، زندہ کر دے، تو پھر کوئی برائی نہیں کرے گا، پوری زندگی اطاعت میں لگائے گا۔ تو استاذ یہ جواب سننے کے بعد شاگردوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں اللہ اسے دوبارہ تو نہیں اٹھائے گا، دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اللہ آپ کو زندہ رکھا ہے، اللہ آپ کو زندہ رکھا ہے، اور تم اطاعت کر لو،
तुम नमाजों की पाबंदी कर लो, तुम दीनदारी कर लो। तो मेरे भाइयों, एक इंसान मर जाने के बाद फिर दोबारा दुनिया में नहीं आता, दुनिया में दोबारा नहीं आता। तो इस जिंदगी से फायदा उठाओ। और अल्लाह के पास दुनिया में पैसा काम आता है, आखिरत में नेकियां काम आती हैं। फमन सकुलत मवाजीन फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, फमन सकुलत मवाजीन फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। नेकियां तुम्हारे पास रहेंगे, क़ियामत पे काम आएंगे। वमन खफ़्फ़त मवाजीन फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून, के नेकियां कमी होंगी तो हमेशा हमेशा जहन्नम और दोज़ख होगा। मेरे भाइयों, मेरे पास अत्तर की शीशी है, मेरे पास अत्तर की शीशी है। मैं आपसे कहूँ, ये जन्नतुल फिरदौस अत्तर की शीशी है, ये जन्नतुल फिरदौस अत्तर की शीशी है। मैं 100 रुपये में देना चाहता हूँ, ले लो। और अत्तर भरा हुआ है, लेबल भी लगा हुआ है जन्नतुल फिरदौस। मैं आपसे कहूँ भाई ले लो, तो आप 100 रुपये दे के ले लेते हैं, क्योंकि जन्नतुल फिरदौस का लेबल है और अत्तर भरा हुआ है। 100 रुपये दे के आप ले लेते हैं। मैं एक बाटल निकालता हूँ, लेबल लगा हुआ है, बाटल पे लेबल लगा हुआ है जन्नतुल फिरदौस। एक खतरा उसमें अत्तर का नहीं है बाटल में, बाटल खाली है लेकिन जन्नतुल फिरदौस का लेबल है। मैं कह रहा हूं, वो भरा हुआ बॉटल 100 रुपये के लिए आप 50 रुपये में लीजिए खाली, तो आप कहेंगे 20 रुपये भी देंगे तो मैं लेने तैयार नहीं, खाली बॉटल लेके क्या करूं? अगर उसमें लेबल लगा हुआ है लेकिन इसमें एक खतरा भी अत्तर नहीं है। हमारा नाम मुसलमान है लेकिन इस्लाम से खाली ही, दीन से खाली ही, ईमान से खाली ही। ये खाली ज़िंदगी अल्लाह कबूल नहीं करते। वमन सकुलत मवाज़ीनुहु फ़उलाइका हुमुल मुफ़लिहून। अल्लाह उनकी ज़िंदगी को पसंद करते हैं जो नेकियां लेके गए रहते हैं। वमन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उलाइका अल्लज़ीना ख़सिरू अनफुसहुम फ़ी जहन्नम ख़ालिदून। अगर नेकियां की कमी है, नेकियां की कमी है, तो अल्लाह फरमाते हैं हमेशा हमेशा जहन्नम और दोज़ख में रहेगा। मेरे भाइयों, दुनिया में पैसा काम आता है, आखिरत में नेकियां काम आती है। ये अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है वो ज़िंदगी से फ़ायदा उठाओ, नमाज की पाबंदी करो और अल्लाह ने जो अहकाम दिए हैं वो अहकाम की तामील करो। ये तमाम भाइयों से मेरी दरख्वास्त है कि हम जुड़े हैं, जमा हुए हैं। जमा होने के बाद आज से एक वक्त भी नमाज नहीं छोड़ना हमें, नमाज की पूरी पाबंदी। जिंदगी गुजारने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है, जिंदगी गुजारने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत, पानी, हवा, ग़िज़ा। पानी के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, हवा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, ग़िज़ा के बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। जिंदा रहने के लिए 3 चीज़ों की ज़रूरत है। तो ईमान को जिंदा रखने के लिए, ईमान को जिंदा रखने के लिए 5 वक्त की नमाज की ज़रूरत है। नमाज के बगैर हमारा ईमान जिंदा नहीं रह सकता। तो नमाज 5 वक्त पढ़ना ज़रूरी है। बग़ैर नमाज के हम मुसलमान नहीं हो सकते। नामों से अल्लाह पसंद नहीं करता, खाली नामों को अल्लाह ताला दाखिल नहीं करता जन्नत में। नमाज ज़रूरी है। मेरे भाइयों, नमाज की पाबंदी कीजिए और आखिरत का यकीन कीजिए। एक दिन मरना है, ख़बर से उठना है, अल्लाह ताला दोबारा उठाएंगे, हमारा ज़िंदगी का हिसाब व किताब लेंगे। जैसे माँ बाप अपने बच्चे को बाज़ार भेजते हैं, 70 रुपये देकर, 80 रुपये देकर, 100 रुपये दे के भेजते हैं। बच्चा जब बाज़ार से वापस घर आता है, माँ बाप बच्चे का हिसाब लेते हैं। बेटे मैं 80 रुपये दिया था, 50 रुपये दिया था, 100 रुपये दिया था, तूने इस 100 रुपये में क्या क्या खरीदा, उसका हिसाब लेते। 100 रुपये का, 50 रुपये का, 80 रुपये का हिसाब लेते। जैसे माँ बाप अपने बच्चे का हिसाब लेते। अल्लाह
قیامت کے دن ہماری زندگی کا حساب لیں گے. مجھے تجھے 60 سال 70 سال 80 سال 50 سال دنیا میں زندگی دیا تھا, اس زندگی میں تو نے میرے لیے کیا عمل کر کے آیا؟ تو میرے بھائیوں, اس زندگی کو غنیمت جانو. غنیمت جان کر ہمیں نیکیاں کرنے, نماز پڑھنے کی کوشش کرے. تو لہذا اب اذان کا وقت ہو رہا ہے, تو تمام سے درخواست ہے, یہ شیطان چاہتا ہے, شیطان کی 7 کوششیں. ایک بات بول کے, حدیث بول کے میں اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں. شیطان کی 7 کوششیں ہوتی ہیں, 7 میں 3 کوششیں بتاتا ہوں. شیطان کی پہلی کوشش کیا ہوتی ہے؟ شرک کراتا ہوں. شیطان پہلے کیا کرتا ہے؟ انسان کو شرک کراتا. شرک سے بچ گئے, شرک سے بچ گئے. شیطان دوسری کوشش کیا کرتا؟ بدعات کراتا, نئی نئی چیزیں دین میں کرانا, بدعت کرتا. شرک سے بھی بچ گئے, بدعت سے بھی بچ گئے. شیطان تیسری کوشش کرتا. شیطان تیسری کوشش کیا کرتا؟ آپس میں لڑاتا, آپس میں لڑاتا. لڑائی سے کیا ہوتا؟ روح نکل جاتی, جماعت کی طاقت چلے جاتی. تو اہل حدیث شرک سے بچے ہیں الحمدللہ, بدعت سے بچے ہیں. شیطان کا تیسرا شکار ہو گئے, وہ کیا ہے؟ اختلاف, آپس میں لڑ لیتے. انگا ڈبی کی ہوتی مسجد رہتی, 11 پارٹیاں رہتی, 7 پارٹیاں رہتی, 6 پارٹیاں نہیں رہنا. ہمیں اللہ کے لیے قربانیاں دینا, مل کے رہنا ہے. یاد رکھو, شیطان کو اپنا دوست مت بتاؤ, شیطان کو دوست مت بناؤ. اگر ہم نہ کوئی چیز میرے بھائی سے برائی لگ رہی ہے, معاف کر دو, اس کی غلطی کو معاف کر دو, دین کے واسطے معاف کر دو, اللہ کے واسطے معاف کر دو. تو اگر کسی سے جماعت میں تکلیف ہو رہی ہے, اللہ کے واسطے معاف کرو. ہمارا ملنا, ہمارا جڑنا, دین پھیلانا ہے ہمارا مقصد. ہماری ذات کے واسطے لڑ کر ٹکڑے نہیں ہونا چاہیے. میرے بھائیوں, ڈالی کو ہم توڑ سکتے, ڈالی کو ہم توڑ سکتے, ہاتھ سے توڑ سکتے ڈالی کو. پیڑ کو نہیں توڑ سکتے. پیڑ کو توڑنے جائیں گے, ہاتھ ٹوٹ جائیں گا, پیڑ نہیں ٹوٹیں گا. آج شرک بدعات پیڑ کی طرح ہو گئے ہیں. شرک کو ختم کرنے کے لیے, بدعات کو ختم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. طاقت کیا ہے؟ سارے جماعت والے ایک ہونا ہے, جماعت والے ملنا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو, نفسانی باتوں کو لے کر آپس میں لڑنا نہیں ہے. معاف کرنا, معاف کرنا, معاف کرنا. اگر ہم معاف کریں گے, اللہ ہم کو معاف کرے گا. جماعت ایک ہونا ہے میرے بھائی, توحید پھیلانے کے لیے, دین پھیلانے کے لیے, تبلیغ کرنے کے لیے. اپنی نفسانی خواہشات کو قربان کر دینا ہے, خواہشات کو قربان کر دینا ہے. ہمیں جماعت کو ایک کرنا ہے, اور ایک بن کر, طاقت بن کر دین پھیلانا ہے. کفر ہے ہمارے پاس, ہمارے پاس شرک ہے, ہمارے پاس بدعات ہے. اس بدعات اور کفر کو ختم کرنے کے لیے طاقت کی ضرورت ہے. وہ طاقت کیا ہے؟ جماعت ایک ہونا ہے. آپ شیطان کو جگہ دینا نہیں ہے. ہمارے نفس کے لیے شیطان کو جگہ دے رہے ہیں. جماعت کو ٹکڑے نہیں کرنا ہے, جماعت ایک ہونا ہے. اللہ کے واسطے سب مل کے رہنا ہے. اگر کسی کو تکلیف ہے, اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ کے لیے معاف کر دو, اللہ معاف کر دیتا ہے. دعوت کا کام کرو, تبلیغ کا کام کرو, اللہ کا عذاب نہیں آتا. آج یہ جو چل رہا کرناٹک کے اندر, غیر قوم جو ہم کو نفرت کر رہی, غیر قوم ہم سے جو دشمنی کر رہی, غیر قوم ہم کا بائیکاٹ کر رہی ہے, یہ اللہ کا عذاب ہے. یہ عذاب سے بچنا ہے, دعوت کا کام کرنا ہے, تبلیغ کا کام کرنا ہے, اور لوگوں کو حق کی طرف بلانا ہے. یہ عذاب ختم ہو جاتا, عذاب دور ہو جاتا, لوگوں کے دلوں میں ہمدردیاں پیدا ہو جاتی. اللہ سے دعا گو, اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دینے والا بنائے, اللہ ہم کو تبلیغ کرنے والا بنائے, اللہ ہمیں بدعات اور شرک کو ختم کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.